السلام علیکم بچوں، گڈ مارننگ۔ آج ہم لوگ اردو قواعد پڑھیں گے۔ آپ 5-6 میں اپنے پڑھا ہوگا یا ہم نے کبھی پڑھایا ہوگا حرف کے بارے میں کہ اردو گرامر کی جو شروعات ہوتی ہے یا اردو قواعد کی شروعات ہوتی ہے وہ حرف سے ہوتی ہے۔ کسی بھی زبان میں، کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی بھاشا میں گرامر کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، ایک اہم رول ہوتا ہے۔ آپ کسی لفظ کو کس طرح سے پروناؤنسیشن کرو گے، اس کا کیا تلفظ ہوگا، اس کو کس طرح سے بولنا ہے، اس کو جب تک گرامر نہیں جانیں گے، قواعد نہیں جانیں گے، تب تک صحیح سے ہم بول نہیں سکتے ہیں۔ جملے کیسے بنائیں گے، سینٹنس کی بناوٹ کیسی ہوگی، یہ سارا کا سارا جاننے کے لیے قواعد کا جاننا بے حد ہی ضروری ہے۔ تو آج سے ہم قواعد کے کلاس کی شروعات کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے ہیلپ لوگے اور فائدہ حاصل کرو گے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں یہ ہم لوگ حرف کے بارے میں۔ آپ نے انگلش میں الف اے سے لے کر کے زیڈ تک کے تمام جو لیٹر ہے اس کو سنا ہوگا کہ اس کو الفابیٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اردو میں بھی الف سے لے کر کے جو یہ تک کا حروف ہے اسے حروف تہجی کہتے ہیں۔ یعنی الف سے لے کر کے یہ تک کے تمام حروف کو کیا بولتے ہیں؟ حروف تہجی۔ اب اگر کوئی پوچھے جس طرح کہتے ہیں کہ انگلش میں کتنے لیٹر ہیں، الفابیٹ کتنے ہیں الف سے اے سے لے کر زیڈ تک، تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ اردو پڑھتے ہیں، اردو میں الف سے لے کر یہ تک کے تمام جو حروف ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی تعداد 37 ہے۔ کتنی ہے؟ 37۔ تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ حرف کیسے بنا، پھر حرف سے لفظ کیسے بنا۔ اگر کہیں پہ لکھا رہے گا الف نو الف رے، تو آپ بولو گے سر یہ تو الف لکھا ہوا، یہ نو لکھا ہوا، یہ الف لکھا ہوا، یہ رے لکھا ہوا، لیکن جب ہم ان چاروں لفظ کو ایک ساتھ جوڑ کر لکھ دیں گے تو وہ ایک ورڈ رہے گا۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ سر یہ انار لکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ دیکھو اس میں ہم اگر یہاں پہ لکھے ہیں ہم نے الف ہے میم دال، ابھی آپ احمد پہ غور نہیں کرو، الف ہے میم دال پہ ہی غور کرو۔ اگر ہم پوچھیں کہ الف کی کیا مطلب، تو آپ بولو گے سر یہ تو ایک حرف ہے۔ ہے کا کیا مطلب؟ تو سر یہ بھی ایک حرف ہے۔ میم کے کیا مطلب؟ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی ایک حرف ہے، دال بھی ایک حرف ہے، لیکن ان چاروں حروف کو ہم نے ایک ساتھ پھر سے لکھ دیا ہے، ملا دیا ہے۔ تو آپ کو کہ سر یہ تو احمد لکھا ہوا ہے، تو احمد بنا کیسے؟ تو احمد بننے میں 4 حروف کا ساتھ ملا، تب جا کر کے ایک لفظ بن گیا۔ الف ہے میم دال یہ حرف ہے، لیکن احمد کیا ہے؟ ایک لفظ ہو گیا۔ تو لفظ کیسے بنا؟ بہت سارے حرف مل کر کے لفظ بنا۔ تو اس کی تعریف کیا ہوگی؟ حروف کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ لفظ ہے۔ جس طرح سے انگلش میں ورڈ ہوتا ہے، پہلے تو لیٹر ہوتا ہے، پھر وہی لیٹر جب کئی سارے لیٹر ایک ساتھ اکٹھے مل جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تو ورڈ بنتے ہیں۔ اسی طرح سے اردو میں بھی پہلے حرف ہوتا ہے، الف بے تے سے جیم، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ سارے کے سارے حرف ہیں، لیکن جب وہ ایک ساتھ اکٹھے اگر کوئی کچھ مخصوص خاص حرف جمع ہو جائیں گے تو وہ لفظ کہلائیں گے۔ جیسے ہم نے کہا آپ کو بے کاف رے یہ، ہم نے یہاں پہ لکھ دیا بکری، تو بکری میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ایک ساتھ جمع ہوئے، تب یہ ایک لفظ بن گیا، ایک ورڈ بن گیا۔ تو اس طرح سے لفظ بننے کا عمل ہے، پروسیس ہے، جس کو آپ کو جاننا ہے، سیکھنا ہے۔ آپ کو کچھ ورڈ ہم دیں گے ایگزامس میں، جیسے ہم نے لکھا انگور، ہم نے لکھا انار، ہم نے لکھا گھر، انسان، مسجد۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ ان تمام جو الفاظ ہیں ان کی حروف الگ الگ کریں، جیسے احمد لکھا ہوا ہے، ہم آپ سے بولیں گے احمد کے جو لفظ ہیں اس کے حرف کو الگ الگ لکھیں، تو احمد میں پہلے الف الگ ہوگا، پھر ہے الگ ہوگا، پھر میم الگ ہوگا، پھر دال الگ ہوگا، تب یہ احمد ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے روزانہ۔ آج سے یہ قواعد کی شروعات ہو گئی ہے کلاس کی۔
آپ 2-3 چیپٹر شاید آپ نے بک میں پڑھ لیا ہے. کل سے انشاءاللہ میں اس کو ریوائز کرواؤں گا, ریویژن چلے گا کیونکہ آپ کے ایگزامس ہونے والے ہیں. پھر سے میں شروع سے آپ کی اردو بک کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ آج گرامر کی کلاس تھی.